اور یہی سمجھا کے اپنی بھولی قوم کو تھک گیا ہوں کہ جنت کی جستجو میں دبلے نہ ہوا کرو. تیری شان نہیں ہے جنت میں رہنا. مومن جنتی ہوا تو کیا تیر مارا. مومن جنت ساز ہوتا ہے. مومن بہشت گر ہوتا ہے. مومن جنت بناتا ہے. اور فروخ اتنے اعلیٰ ہنر سے بناتا ہے کہ ویسا ہنر عیسیٰ کے ہاں بھی نہیں دیکھا میں. میں کہہ گیا ہوں نہ جانے کس نے کیا سمجھا ہے. عیسیٰ کا ہنر کیا تھا کیا چاہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر. میں تین سے پرندہ خلق کرتا ہوں. تراب کہتے ہیں خشک مٹی کو اور تین کہتے ہیں پانی ملی ہوئی گیلی مٹی کو. بڑی بات. تراب خشک مٹی اور تین پانی ملی ہوئی گیلی مٹی. تو عیسیٰ کہہ رہا ہے میں تین سے پرندہ خلق کرتا ہوں. یعنی عیسیٰ کے ہنر کو دو چیزوں کی ضرورت, پانی کی بھی مٹی کی بھی. اگر ان میں سے کوئی بھی ایک چیز نہ ہو عیسیٰ کا ہنر کام نہیں آتا. ہاں غزل پر بیان ان کے لیے کرتا ہے جو اس گھر کو مانتے ہیں, جو سوچ کی بیماری سے دور ہے. ایسا ہی ہے نا. تین سے پانی ملی ہوئی مٹی سے پرندہ خلق کرتا ہے. شارو شاما ان کی 8ویں درجے کا نوکر ہے. یوں خشک مٹی دیتا ہے جنت بن جاتی ہے. ٹھیک کہا میں نے غلط؟ میں ذرا تھوڑا پڑھا ہوں کہ کون تھا جو ایسے کرتا تھا. اللہ آپ سب کا بھلا کرے. آپ نے میری مشکل آسان کر دی. اچھا فروخ بہلول نبی تھا, اسد امام تھا, یہ طاہر ولی تھا, امتیاز شاہ یہ حجت تھا, قاسم بٹی یہ معصوم تھا. اچھا صرف علی والا تھا. دو جوہر دیکھے. ایک تو یہ رشتہ دار حاکم تھا, ولا کے بدلے لعنت کر کے چھوڑ دیا. شاہی خاندان کا فرد تھا بہلول, کوئی کوچوان کی اولاد نہیں تھا. بادشاہت پہ لعنت, شاہی خاندان پہ لعنت, حاکم پہ لعنت. علی نے چھوڑا. اور دوسرے علی کو مانتا تھا, سوچتا نہیں تھا. مانتا تھا, سوچتا نہیں تھا. اور کر کیا رہا ہے؟ خشک مٹی دیتا ہے اور کیا بنتا ہے اس سے؟ جنت خالی کمروں کا نام ہے, خالی کوٹھے دیکھ, اس میں نہریں ہیں, اس میں چشمے ہیں, اس میں حوریں ہیں, اس میں غلمان ہیں, اس میں رضوان ہیں, اس میں ثمرات ہیں, اس میں ساری نعمات ہیں. اب ذرا فرق تو دیکھو. عیسیٰ کو دو چیزیں چاہیے پھر بھی پرندہ بنے. علی کے نوکر کو بس ایک چیز چاہیے اور جنت بنے. پرندہ خاکی جنت نوری, پرندہ ناسوتی جنت ملکوتی. میرے خیال تم تھکے ہوئے ہو. پرندہ فنا ہی فنا, جنت بقا ہی بقا. ٹھیک ہے نا. ہاں عیسیٰ دو چیزیں لیتا ہے پرندہ بنانے کے لیے, اور بہلول پرندہ نہیں بناتا, خشک مٹی سے جنت بناتا ہے. تو پھر ماننا پڑے گا کہ عیسیٰ سے زیادہ باہنر ہے, زیادہ باکمال ہے. پھر گھر جا کے سوچنا ضرور کہ جس علی کے 8ویں درجے کے نوکر کی برابری مریم زیادہ نہ کرے, علی کی برابری بازاری میں ہوگی.
انشاءاللہ روزانہ یہ کہنا یہ واقعہ کیوں یاد دلایا میں نے آپ کو؟ تاکہ آپ مومن کی شان کو پہچانیں. مومن کا مشغلہ جنتی ہونا نہیں، مومن کا شغل جنت نیلام تو جو اب دیکھو، اب ہم جتنے بھی ہیں، چاہے کوئی سید ہے، کوئی غیر سید ہے، کوئی عالم ہے، کوئی ان پڑھ ہے، ایک چیز میں تو سب برابر ہے. کس میں؟ ولا میں. جیسے ولا عالم کے دل میں ویسے ان پڑھ کے دل میں، جیسے سید کے دل میں ویسے غیر سید کے دل میں، یہاں سب برابری ہے. تو اس لحاظ سے تو بہلول کا پیر بھائی ہے نا، وہ بھی ولا والا، تو بھی ولا والا، وہ بھی موالی، تو بھی موالی. ایک وہ ہے جو جنت نیلام کرتا پھرتا ہے، تو جنت ڈھونڈتا پھرتا ہے. بات ہے تو میں سچی کروں گا، چاہے بری لگے گا بری، جس کو بری لگے گی وہ کل کی مجلس میں تشریف نہیں لائے گا. اور تو میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، نہ میرا رزق بند کر سکتا ہے، نہ میری سانسیں روک سکتا ہے، کیونکہ رزق میرا نجف سے آتا ہے، سانسیں کربلا سے آتی ہے. کہنا تو بولے میں تو تمہاری دعاؤں کا حقدار ہوں کہ تجھے صحیح آئینہ دکھا رہا ہوں کہ اپنے چہرے کو دیکھ. یہ تو فرق ایسے ہے نا، جیسے کوئی بندہ سمجھے میری شکل فلاں جانور جیسی ہے، تو اسے آئینہ تو دکھانا چاہیے. بندہ خدا تو جانور نہیں، انسان ہے. اسی طرح تم بھی بھولے ہوئے ہو، مولوی کے چکر میں پھٹک گئے ہو. جنت کی جستجو میں مرنا تیری شان نہیں. سر نظر اٹھا، اللہ کی اندیت میں یا علی رکھتا ہے یا وہ خیر جو مومن نے بھیجی. آخر کا فرمانے فَمَاقَسُوا أَلْفَ دَهْرٍ، 1000 دہر ہم نے گزارے اس کی اندیت میں. میں جنگل میں بڑا اس معنی والے بولے پڑھئے فَمَاقَسُوا أَلْفَ دَهْرٍ، 1000 دہر. وَكُلُّ دَهْرٍ 70 أَلْفَ سَنَةٍ، ہر دہر 80,000 سال کا. وَكُلُّ يَوْمٍ 70 أَلْفَ سَنَةٍ، اور ہر دن 80,000 سال کا. ایک دن 80,000 سال کا، اور پھر سال کا حساب کرو، اور اس طرح پھر 80,000 سال کا حساب کرو، تو یہ ایک دہر ہے. تو 1000 دہر رہے کبریائی کی تنہائی میں، وحدت کی خلوت میں، اس کی اندیت میں.